اپوزیشن ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے. اپوزیشن کا یہ گرینڈ الائنس آپ کے خیال میں یہ تحریک سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے، یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس میں بہت ساری معتبر جماعتیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں معتبر ہیں. پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اختر مینگل صاحب بہت معتبر سیاستدان ہیں. اچکزئی صاحب ایک پرانا ان کا سٹانس ہے جمہوریت کا، پارلیمانی بالادستی کا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب یا مینگل صاحب جو ہے وہ یہ بات دہراتے رہے. مگر تھوڑا سا مجھے ان نیچرل الائنس بھی لگا ہے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو دیکھا جائے تو انہوں نے حال ہی میں جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور مل کے چلنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ان جماعتوں کے لیے ہوگا. اور دوسرا، آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں جس طرح سے ایک نشاندہی کی ہے اس جلسے کی، جو کہ پہلا جلسہ تھا، گو کہ عید کے فوراً بعد تھا، بہت ہپڑ دپڑ میں ہوا. میں یہ نہیں کہتی یہ چھوٹا جلسہ تھا یا بڑا جلسہ تھا، مگر یہ امپریسو نہیں تھا. جس طرح سے ایک احتجاج کا آغاز ہونا چاہیے تھا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ہونا وہاں پہ بنتا تھا، وہ اس طرح سے شاید اس کو آرگنائز نہیں کر سکے. مگر ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آگے چل کے یہ فلاپ ہوگا یا اس کی کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. یہ کہنا ابھی جو ہے اس کے اوپر پہنچنا کسی نتیجے پہ بالکل قبل از وقت ہوگا. مگر ایک بات بالکل جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگے، یہ لگے یا لگوائے گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور آئندہ آنے والے میرے خیال ہے اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کے ہاں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو نعرے تھے یہ مینج کیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملات تھے وہ دیکھے گئے. تو یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے. اگر یہ پریشرائز کرنے کے لیے تھا تو بھی غلط، اور اگر یہ مولانا کو اور زیادہ اوفینڈ کرنے کے لیے تھا تو بھی غلط. اور کیا اب اس کے بعد بھی مولانا جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے، جو کہ وہ سوچ رہے تھے؟ گو کہ انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ الگ تحریک چلائیں گے، وہ الگ سڑکوں کے اوپر آئیں گے، وہ کسی کا بازو نہیں بنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دباؤ کے ٹیکٹکس ضرور ہے. مگر افسوس مجھے بہت سارے سینئر سیاستدان جو کہ مولانا کے ساتھی ہیں ان کے اوپر ضرور ہوا کہ انہوں نے کسی نے کنڈیم نہیں کیا، یا کم از کم میرے نالج میں یہ بات نہیں آئی. مولانا ایک بہت سینئر سیاستدان ہے، ان کے لیے جو رویہ تھا یہ مشکلات کا سبب ہوگا. خود یہ تحریک جو ہے حکومت مخالف، یہ خود اپوزیشن کے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج بن سکتی ہے آگے جا کے. حکومت کے لیے سر دست تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی بہت بڑا چیلنج بنے گی یہ حکومت کے لیے تحریک. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی تناؤ کا ایک ماحول تو ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں. ہم 21 اپریل کو ملک بھر میں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی جو 22 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس پر امپیکٹ ڈال سکے گی یہ تحریک؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ اس تحریک کو ہم اتنا زیادہ اوور ایویلیویٹ کریں اس وقت، کیونکہ ابھی تو جلسے اسکیجول ہونے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے جلسے کے بعد اگلے جلسے کامیاب نہیں ہوں گے. امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پہلے الیکشن میں بھی اور اس وقت بھی مہنگائی ہی ڈال سکتی ہے. یعنی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سب سے بڑا ایک پرابلم بنا تھا اور بنا ہے اور آگے بھی جا کے بنے گا. اگر اسی طرح کے معاملات رہے انفلیشن کے، جو کہ اس وقت گورننس کے جو معاملات ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ سے بالاتر ہیں، اور حکومت اس سلسلے میں کوئی خاص کاروائیاں کرتی یا کوئی سیریسنس اس کے اندر ان کو سیریس لیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو آف کورس ضمنی انتخاب کے اندر بہت زیادہ اثر پڑے گا. یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پہلے بھی اپنا فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور اب بھی آگے جا کے وہ ان کے موجودہ حکومت کے خلاف دے سکتے ہیں. اگر مہنگائی کو دیکھیے، جو انٹرنیشنل فنامنا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو موجودہ صورتحال میں منافع خوری ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام نظر آتی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی کامیابی ہمیں نظر آتی دکھائی نہیں دی. اس حکومت کو 2 مہینے ہونے والے ہیں، 3 مہینے میں ایک پوری ایک سماہی ہو جاتی ہے جس کی کہ عوام جو ہیں ان کو رپورٹ دینا پڑے گی کہ آپ نے کیوں پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 مہینوں میں کیا کیا ہے، 100 دنوں میں کیا کیا ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ 100 دنوں کا بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت تیل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اس کے بعد جو اور مہنگائی کا معاملات ہوں گے وہ ایک الگ معاملہ ہے. IMF کی پھر نئی شرائط ہوں گی، پھر اور آپ نے تاجروں کے ساتھ بات کرنی ہے، بہت سارے مسئلے ہیں جس سے پاکستان کو نمٹنا ہے. تو بیسیکلی پاکستان
پاکستان کو آگے جا کے مہنگائی ہی یعنی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑا ایشو ہوگا جس پہ عوام ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بیرسٹر گوہر کے بھی بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، دعوے سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی رہائی سے متعلق۔ ایک تو آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، اوور آل کیا خبریں ہیں، کیا ذرائع کیا بتا رہے ہیں، اور اوور آل آپ کا انالیسس کیا ہے خان صاحب کی رہائی سے متعلق، یہ جو دعوے پی ٹی آئی کے رہنما کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر تو خود عدالتوں کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے۔ وہ ماحول پروسیکیوشن کی طرف سے بنا ہے، وہ نیب کی طرف سے بنا ہے، یا جس طرف سے بھی بنا ہے، لیکن وہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گیا ہے عدالتوں کے اوپر، یا عدالتیں جو ہیں وہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے فیصلہ عمران خان صاحب کی فیور میں کر سکتی ہیں۔ جہاں تک میری اطلاع ہے، بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاسی جماعتیں بھی کسی صورت بند نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک المیہ رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ بات کرنا ہوگی، لیکن اس وقت اس سٹیج کے اوپر جبکہ متوقع ہے، ایک تو پوری انٹرنیشنل سچویشن اب بدل گئی ہے ایران کے اٹیک کے بعد اسرائیل کے اوپر، اور جو اسرائیل نے ان کے ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور جوابی کارروائی ایران نے کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں بین الاقوامی حالات کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی ممکنہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو دیگر ممالک کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، سی پیک کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح کے سیاسی عدم استحکام کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو اگر عمران خان صاحب اس بات کے اوپر رضامند ہوتے ہیں یا ان کی کوئی ضمانت موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام نہیں کریں گے، تو پھر تو یہ بات چیت کسی ڈیل یا کسی اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ایسا نہیں ہوتا اور وہ کوئی ضمانت نہیں دیتے یا ان کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گے حالات۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو رابطے ہیں وہ ایک تھرڈ قوت کے ذریعے سے تو سیاسی جو رابطے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس کے امکانات بھی ہیں اور کچھ جگہوں پہ خبریں بھی ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ اور عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کہیں نہ کہیں کسی طرف جائیں، کیونکہ ان کے بغیر ان کی جماعت اور پھر ان کے اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ کتنا زیادہ اس کو سسٹین کر پائیں گے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کے بڑے سیاسی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کے بغیر بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پاکستان کی سیاست آ کے پھنس گئی ہے جہاں پہ ضمانتوں کی بات ہوگی، جہاں پہ یعنی جو سیاسی ضمانت کی میں بات کر رہی ہوں اس کی بات ہوگی، اور ایک پرسپیکٹو کے اوپر جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے امکانات ہو سکتے ہیں۔